بیمار 3 دن میں شفا پائے گا، اور اگر کوئی غائب ہے تو وہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ اور پانی پر دم کرنے کا طریقہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ تینوں چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں قاری عمیر صدیقی یوٹیوب چینل۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو کہ بیمار ہے تو آپ 3 دن تک پڑھائی کر کے پانی پلائیں، وہ انشاءاللہ شفا پا جائے گا۔ پڑھائی کا کیا کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہی پڑھائی جو ہے، اگر کوئی بندہ غائب ہے، کوئی شخص گھر سے غائب ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، فرار ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی پڑھائی ہے۔ پڑھائی کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ اور پانی پر دم کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو آج تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اگر کوئی چھوٹی آیت پڑھ لیں تو اس کا دم کا طریقہ کیا ہے، اور اگر بڑی صورت اگر آپ پڑھ لیں تو اس کا دم کا طریقہ کیا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہے تو 3 روز تک اس پر جو ہے آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے۔ سورت کا نام بتانے سے پہلے میری گزارش ہے، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اگر آپ روحانیت سیکھنا چاہتے ہو، عملیات سیکھنا چاہتے ہو، اور عملیات کے حوالے سے اگر آپ کی یوں سمجھے کہ جستجو ہے، تو آپ میرے چینل پر آ جاؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم عرصے میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سیکھ جاؤ گے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دینا، اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا، ہو سکتا ہے کوئی سنے اس کا بھلا ہو جائے تو اس کا اجر آپ کو بھی لازمی ملے گا۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہے تو 3 روز تک آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی کر کے آپ نے اس پہ پانی پہ دم کر کے اس کو پانی دینا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے 3 دن میں بہت بہتر ہو جائے گا، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی شخص غائب ہو گیا ہے یا کسی کے پیٹ میں درد ہے تو اس کے لیے بھی یہی صورت ہے کہ 3 دن تک آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اس شخص کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے جو غائب ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آ جائے گا۔ اب رہی بات کون سی صورت ہے، تو وہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ ہے سورۃ القصص۔ 20ویں پارے میں ہے سورۃ القصص۔ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، 3 دن تک پڑھنی ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنی ہے 3 دن میں۔ ایک دن میں ایک مرتبہ، دوسرے دن دوسرے مرتبہ، تیسرے دن میں تیسری مرتبہ، یعنی ہر دن آپ نے ایک مرتبہ سورۃ القصص پڑھنی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پڑھنی کس وقت ہے، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پڑھنے کا وقت بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کون سا وظیفہ کس وقت کیا جائے تو وہ کارآمد ہوتا ہے۔ تو جو بیماری کے وظیفے ہوتے ہیں وہ بزرگوں نے فرمایا وہ فجر کی نماز کے بعد سے یوں سمجھے کہ 1 گھنٹے بعد پڑھنے کے ہوتے ہیں، یعنی جو وقت نماز اشراق کا ہوتا ہے اس وقت یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آج فجر کا وقت جو ہے وہ 6 بجے ختم ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں 7 بجے، 7:15 بجے، 7:30 بجے تک یہ جو ہے کیا نام ہے وظیفہ پڑھیں۔ آپ اس وقت وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بیمار بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات آپ سب اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت جو وظیفہ کرنا ہے اسی وقت اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس سے لاپرواہ رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں کہ کوئی صحیح وظیفہ کسی بھی وقت کر لیتے ہیں تو وہ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، مگر کامیاب ہونے میں دیر لگتی ہے۔ ان کو اس کے ثمرات تو ملتے ہیں، پھل تو ملتے ہیں، مگر جس طرح اس کے ثمرات، اس کے یوں سمجھے کہ پھل ملنا چاہیے، اس طرح ان کو فوائد جو ہے حاصل نہیں ہوتے۔ تو ہر وظیفے کو کرنے کا الگ الگ وقت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی بات آئے کہ کون سا وظیفہ کس وقت کیا جائے تو میں ڈسکرپشن نمبر شیئر کر دوں گا، آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنے وقت کے مطابق معلومات کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد سے 1 گھنٹے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ قصص پڑھی، پانی میں دم کیا، پانی اس کو مریض کو پلا دیا۔ دوسرے دن پڑھا، پانی میں دم کرا، پانی پلا دیا۔ تیسرے دن پڑھائی کی، پانی میں دم کر کے پانی پلا دیا۔ اب ایک چیز اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب کہ روزانہ نئے پانی میں دم کریں؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، اپنے عقل سے بھی اپنے دماغ سے بھی انسان کو کوئی کام کرنا چاہیے۔ آپ یوں سمجھے کہ اگر آپ روزانہ کسی پانی پہ آپ دم کر کے دیں گے
تو وہ ایک دن کا دم ہوگا، اور ایک ہی بوتل کو آپ بنا لیں گے روزانہ کی پڑھائی کر کے، روزانہ اسی پہ دم کریں گے، تو جہاں ایک دن کے دم کا پانی ہو اور وہیں 3 دن کے دم کا پانی ہو، تو زیادہ فائدہ کس میں ہوگا، زیادہ پاورفل کون سی چیز ہوگی، 3 دن والی۔ تو ایک بوتل بنائیں، اسی پہ بار بار دم کرتے رہیں، اور اسی پانی مکس کر کے پانی پلاتے رہیں۔ اب رہی بات غائب شخص کی، اگر کوئی بندہ غائب ہے تو اس کے لیے آپ نے سورۃ القصص پڑھنی ہے۔ وہ وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کس وقت پڑھنی ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ کرنی ایک ہی دن ہے، یعنی دن میں ایک مرتبہ کرنی ہے، عمل یہ ہے، مگر 3 دن تک عمل کرنا ہے۔ اب فجر کے بعد پڑھ لیں تو تینوں دن فجر کے بعد پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر مغرب کے بعد پڑھ لیں تو تینوں دن مغرب کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ 3 دن کے اندر اندر وہ اس کا رابطہ ہو جائے گا، وہ بندہ آ جائے گا۔ اب آخری بات کہ دم کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ کسی کو پانی میں دم کر کے دے رہے ہیں، بوتل میں دم کر کے دے رہے ہیں، تو چھوٹی اگر صورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ مثال میں آپ کو دوں سورۃ الفاتحہ ہے، تو آپ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ گلاس ہے یا بوتل ہے، آپ کو اپنے منہ سے آپ نے قریب کرنی ہے اور آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی کرنی اتنی آواز سے پڑھنی ہے آپ کے کان میں آواز آئے، اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے فوراً پانی میں دم کر کے، بوتل پہ دم کر کے اس کو مریض کو، اگر گلاس میں ہے تو مریض کو فوراً پلا دیں، اور اگر بوتل میں دم کر رہے ہیں تو فوراً اس کا کیپ بند کر دیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ فوراً کیپ کیوں بند کر دیں، فوراً گلاس کا پانی مریض کو کیوں پلا دیں؟ اس وجہ سے پلا دیں کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی رکھو تو پانی کو ڈھک کے رکھو، کہ بلائیں اترتی ہیں پانی کے اندر۔ آپ نے دم کیا ہے، آپ نے رکھ دیا ایسے خالی، ابھی آپ نے پڑھائی کی ہے اور آپ پانی پلا رہے ہیں، ابھی شام میں پڑھائی کی، رات کو پانی پلا رہے ہیں، تو پانی کھلا ہوا ہے تو اس میں بلائیں اتر جائیں گی، تو وہ فائدہ سے جو ہے کیا نام ہے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پانی میں آپ فوراً دم کر کے فوراً پلا دیں، یا کیپ اگر بوتل میں تو فوراً کیپ بند کر کے رکھ دیں، اور اس کو بولیں کہ پانی نکال کے فوراً اس کو بند کر دیجئے گا۔ یہ تو ہو گئی چھوٹی صورت کا دم۔ اگر آپ کوئی بڑی صورت کر رہے ہیں تو پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں، یہ گلاس میں رکھ لیں، پڑھائی کرتے رہیں آواز سے، اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہاتھ کے ہاتھ دم کر دیں۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب منہ سے کے قریب کر کے گلاس یا بوتل کا دم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 2 فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھیں گے زبان سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں جو ہے کیا نام ہے زبان میں آپ کی قدرتی اللہ پاک جو ہے نا شفا دے گا۔ قرآن مجید میں شفا ہے، اور اس سے جو آپ کی آکسیجن نکلے گی، اس سے جو آپ پھونک ماریں گے اس پھونک میں شفا ہے۔ دوسری بات، آپ کہیں گے پانی کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا پانی، اور جو ہے کیا نام ہے ہاتھ میں کیوں لے کر بیٹھے ہوئے؟ اس کی دوسری وجہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ رحمت پانی پہ بھی نازل ہوگی، بوتل کے پانی پہ نازل ہوگی، اور جب وہ پانی بیمار پیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یابی مل جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک میرے چینل کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آمین۔